بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ علی کردی رحمت اللہ کا واقعہ۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں، اپنے رسالے میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ان میں سے ایک شیخ علی کردی رحمت اللہ ہے۔ آپ میں عشق کی شہرت کی ظاہر تھی اور اہل دمشق کا مارکانہ تحکم فرماتے تھے۔ چنانچہ جب میں 13 سال کی عمر میں دمشق پہنچا تو میں بڑے احتشام میں تھا۔ میرے ساتھ غلاموں کی ایک فوج بھی تھی، عمدہ لباس بھی تھا، عزیز و اقارب بھی تھے۔ میں دمشق پہنچنے کے بعد جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے۔ ان کا سر بڑا تھا اور بدن پر ایک پھٹی ہوئی کملی تھی، اور جامع مسجد کا صحن قطع کر کے باب و جہرون سے مقصود امام غزالی رحمت اللہ کے پاس جہاں میں کھڑا تھا آئے، اور اپنے ہاتھ جن میں سیب بھرے ہوئے تھے میری طرف بڑھا کر فرمایا، اسے لے لو۔ میں ان سے ڈرا اور پیچھے کی طرف ہٹا تو آپ نے سارے سیب ایک ایک کر کے میری طرف کو پھینکے اور چلے گئے۔ اتنے میں شیخ ابو القاسم آئے، وہ بڑے معتبر آدمی تھے۔ ان کے ہمراہ شیخ نجم الدین میرے والد کے ماموں تھے جو دمشق میں مدرس تھے۔ ان سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کر بہت تعجب کیا اور فرمایا، اے لڑکے، خوش ہو جاؤ، تمہاری کوئی حالت ہونے والی ہے۔ یہ شیخ قطب شام ہے، ان کا نام علی کردی ہے۔ تمہاری ضیافت کرنے کے لیے یہ سیب لائے تھے، ورنہ یہ کس کی قسمت ہے جو اس کی ضیافت کریں۔ پھر میں اٹھا اور ان کے پاس باب و جہرون میں جا کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے۔ میں نے ان سے حضرت شیخ عتیق کی نسبت دریافت کیا۔ فرمایا، وہ اپنے وقت کے امام فن ہیں۔ شیخ مذکور کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دن امرائے دمشق میں سے ایک شخص بدر الدین سے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں سماع کی محفل منعقد کروا اور فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے اولاد فقراء کے واسطے جو جامع دمشق میں یا اور کہیں رہتے تھے کھانا پکوایا۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت شیخ علی کردی رحمت اللہ بھی تشریف لائے۔ اس کے ایک دالان میں شکر کے پیالے تھے۔ گھر والے سے کہا، ان سب کو حوض میں ڈال دو۔ اس نے کہا، سب؟ کہا، ہاں۔ اس نے سب کو حوض میں ڈال دیا۔ چنانچہ شام تک فقراء شربت پیتے رہے اور سماع سنتے رہے، پھر کھانا کھا کر چلے گئے۔ اور حضرت شیخ علی نے گھر والے سے کہا کہ اپنے پیالے نکال لے۔ اس نے نکالے تو سب کے سب ثابت تھے اور شکر بھی بعینہ باقی تھی۔ پھر گھر والے سے کہا، تو چلا جا اور دروازہ باہر سے بند کر لے، اور 3 دن سے پہلے یہاں میرے پاس مت آئیو۔ وہ حکم بجا لایا اور انہیں تنہا مکان کے اندر بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر والے نے انہیں راستے میں پھرتے دیکھا، انہیں سلام کیا۔ پھر اپنے گھر گیا تو اسے منتقل پایا۔ جب اسے کھولا تو دیکھا کہ فرش کا سنگ مرمر اکثر جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت کے پاس گیا اور کہا، حضرت، آپ نے میرے گھر کے فرش کے پتھر کیوں اکھیڑ ڈالے؟ فرمایا، اے بدر الدین، اچھا آدمی فقیروں کی مہمانی کرے اور حرام کے فرش پر مہمانی کرے۔ انہوں نے کہا، حضرت، یہ مکان میرے باپ دادا سے میراث میں آیا ہے۔ حضرت اس پر خفا ہوئے اور ہٹ گئے۔ اس شخص نے شیخ کے علم کشی اور ان کے فعال پر غور کیا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار فرش کا سنگ مرمر اکھاڑا گیا تھا
اور درست کیا گیا تھا، فوراً اس شخص نے کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے اس مکان کو درست کیا تھا اور کہا سچ بتاؤ کہ تم نے فرش لگاتے وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں ایک عیب رہ گیا ہے، ایک کام ہم نے بے موقع کر دیا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، بیان کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سنگ مرمر تو ہم لوگوں نے بیچا اور جامع مسجد کا سنگ مرمر اس میں لگایا۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اور بے شک جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ایک خاص مقام عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی نرالی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔